السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میں، محبت اور عید۔ ناول کی رائٹر ہیں حنا ملک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اگر وفا پہ بھروسہ رہے نہ دنیا کو تو کوئی شخص محبت کا حوصلہ نہ کرے۔ محبت کیا ہے، یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آیا کرتا تھا اور میں یہ کہہ کر سر جھٹک دیا کرتی تھی کہ محبت محض وقت کا ضیاع ہے۔ مگر رفتہ رفتہ محبت کے بارے میں میری یہ رائے بدلتی گئی اور محبت خوشنما رنگوں سے سجی تتلی کی طرح پر پھیلائے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ یہ پوری کائنات محبت ہی کے دم سے قائم ہے۔ اس دنیا میں اگر محبت کا وجود ناپید ہو جائے تو انسان گاجر مولی کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے لگے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، کسی موڑ پر، کسی بھی وقت محبت اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو یہ میں ہی ہوں جس کے دم سے یہ دنیا قائم ہے، جس کے بلبوتے پر نظام زندگی بنا رکے رواں دواں ہے۔ محبت کے بارے میں میرے خیالات میں تبدیلی ایک شخص کی وجہ سے آئی اور وہ تھے سلمان حیدر۔ انہی کی بدولت مجھے محبت سے آشنائی ہوئی۔ یہ انہی کی شخصیت کا اعزاز تھا کہ میرے دل میں محبت نے نمو پائی تھی۔ اس محبت کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں انٹر پارٹ 1 میں تھی۔ ممی پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، بڑے زور کی بھوک لگی ہے۔ میں نے کالج سے گھر پہنچتے ہی ہانک لگائی، آ گئی میری گڑیا۔ امی نے حسب معمول میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ امی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، کالج گرل ہوں۔ امی کے گڑیا کہنے پر میں ٹھنک کر کہتی تو امی ہنس دیتی، تم چاہے 50 برس کی بھی ہو جاؤ، میرے لیے رہو گی وہی گڑیا کی گڑیا۔ امی کی یہ محبت میری ساری تھکن اتار لیتی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کرتی ہوں، آپ کھانا لگائیے۔ جب میں کپڑے بدل کر آئی تو سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹھا تھا۔ انہوں نے آنکھیں موندی ہوئی تھی اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا تھا۔ میں بے اختیار انہیں دیکھے گئی۔ بلیک جینز اور لائٹ پنک کلر کی شرٹ میں وہ بے حد وجیح لگ رہے تھے۔ کافی کلر کے بال تھوڑے تھوڑے سے بے ترتیب ہو کر پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کھڑی ناک نے ان کے چہرے کو ایک مغرورانہ ٹچ دے دیا تھا۔ ارے ماں، ہاں سلمان کہاں گیا؟ امی کی آواز پر میں چونکی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں، میں گڑبڑا گئی۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں سلمان بھائی میرے اس طرح دیکھنے پر کیا سوچتے ہوں گے۔ جاؤ دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ہوگا، اسے کہو آ کر کھانا کھا لے۔ امی کے کہنے پر ناچار مجھے جانا پڑا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا۔ یس، ان کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ سلمان بھائی، امی کہہ رہی ہیں کھانا کھا لیں۔ جانے کیوں ان کے سامنے الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑنے لگتے تھے۔ بھوک نہیں ہے، وہ ایسے ہی نپے تلے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ مگر وہ امی، آپ پلیز جائیے، مجھے بھوک ہوگی تو کھا لوں گا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر میں باہر آ گئی۔ امی وہ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے منہ بنایا۔ جانے یہ لڑکا اپنی صحت کے معاملے میں اتنا لاپرواہ کیوں ہے؟ امی بڑبڑانے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عموماً میں برتن دھو دیا کرتی تھی۔ ہمارا شمار اچھے خاصے خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ہم بیک وقت دو نوکر افورڈ کر سکتے تھے، مگر امی کو گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے گھر کے کام امی اور میں مل کر کرتے تھے۔ اس وقت بھی میں برتن دھو رہی تھی جب سلمان بھائی وہاں سے گزرے۔ میں بے اختیار انہیں پکار بیٹھی، سلمان بھائی۔ انہوں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی احمق محسوس کر رہی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سرد سے لہجے میں کہا۔ اگر امی پوچھے تو؟ انہیں پوچھنا ہوگا تو مجھ سے خود پوچھ لیں گی۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اف، ان کی آنکھوں کی سختی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اسکول میں ہم 5 لڑکیوں کا گروپ تھا، میں، رابعہ، فضا، زویا اور نازیہ۔ رابعہ کی تو میٹرک کرنے کے دوران ہی شادی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری کتنا روئی تھی۔ فضا میٹرک تک تو ساتھ رہی، پھر لاہور مائیگریٹ کر گئی۔ بس اب میں، نازیہ اور زویا رہ گئے تھے۔ اس روز اچانک فضا، نازیہ اور زویا چلی آئیں۔ ارے فضا کی بچی، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مجھے بے پناہ خوشی ہوئی تھی اس کے آنے کی۔ کب آئی لاہور سے؟ پرسوں آئی تھی، اور میرے پاس اب آئی ہو؟ میں نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ سوری، دراصل پھپھو کی طبیعت خراب تھی، ان کو دیکھنے آئی ہوں۔ محترمہ اب منگنی شدہ بھی ہو چکی ہیں، نازیہ نے اطلاع دی۔ کیا؟ میں گویا اچھل پڑی۔ منگنی کر لی، اور وہ بھی اکیلے اکیلے؟ کیا مطلب اکیلے اکیلے؟ کیا تمہیں بھی کروانی تھی؟ فضا شرارت سے بولی۔ اسی لمحے سلمان بھائی اوپر سے اترے اور بنا ادھر ادھر دیکھے بغیر باہر چلے گئے۔ کون تھے یہ موصوف؟ فضا نے پوچھا۔ سلمان بھائی ہیں، میرے کزن۔ اوئے ہوئے، سلمان بھائی! انہوں نے جان بوجھ کر بھائی کو لمبا کھینچا۔ بکواس نہیں کرو، میں نہ چاہتے ہوئے بھی جھپ گئی۔ ویسے غضب کی پرسنالٹی ہے تمہارے سلمان بھائی کی، زویا نے کہا۔
لگتا ہے موصوف کو کلف کی بالٹی میں سے نکالا گیا ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ نہیں تو بس وہ ذرا ریزرو رہتے ہیں، میں نے صفائی پیش کی۔ بائی دا وے، یہ کزن صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، ناجیہ نے کہا۔ میں کیا سارے میں اعلان کرتی پھرتی کہ میرے گھر ایک عدد کزن صاحب تشریف فرما ہیں۔ فرسٹ کزن ہیں، ہاں خالہ کے بیٹے ہیں، اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں، آج کل اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی، تمہاری بوریت بھی دور ہوئی، تم جو ہر دم بور ہونے کا شکوہ کرتی رہتی تھی، زویا نے کہا۔ سلمان بھائی کوئی جوکر نہیں ہے جو ہر دم مجھے ہنساتے رہتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ماننے کی ہے، تمہارے سلمان بھائی تو شکل سے اتنے مغرور اور سڑیل سے لگتے ہیں، بھلا بات کہاں ہو پاتی ہوگی؟ فضا نے کہا تو ناجیہ اور زویا نے بھی تائید کی۔ نہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہیں، میں نے ان کا دفاع کیا۔ یہ تم کیوں اتنی سائڈ لے رہی ہو ان کی؟ ناجیہ نے شرارت سے کہا۔ چھوڑو بھائی، تم لوگ مجھ سے ملنے آئی ہو یا میرے کزن پر تبصرے کرنے؟ میں نے جان چھڑائی اور واقعی ان تینوں نے ٹاپک بدل دیا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد میں لاشعوری طور پر سلمان بھائی کو سوچنے لگی تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ میں جب 5-6 برس کی تھی تب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے سلمان بھائی کے ارد گرد رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ اس وقت 14-15 برس کے تھے۔ ان کا مزاج شروع سے ہی ایسا لیا دیا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے بالکل مختلف تھے۔ مزاج میں سنجیدگی اور بردباری کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی اس حد تک سنجیدگی کی وجہ شاید ان کے والد کی ڈیتھ تھی۔ اس سانحے نے انہیں بہت کم گو اور خلوت پسند بنا دیا تھا۔ مجھے ان کا یہی سنجیدہ سا انداز تو پسند تھا۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح اونچے نہیں تھے۔ مجھے ان کی پرسنالٹی میں زبردست قسم کی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ان کے نقوش تیکھے تھے، بالخصوص آنکھوں میں عجیب سی سختی اور اشتعال کا رنگ واضح نظر آتا تھا، جبکہ یونانی ناک چہرے کے مجموعی تاثر کو مزید سنجیدہ اور پربات بناتی تھی۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب ہر خوبصورت اور حسین چیز کو حاصل کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ اب یہ سلمان بھائی کی چارمنگ پرسنالٹی کا جادو تھا یا میری فرینڈز کی باتوں کا اثر کہ میں سلمان حیدر کو سوچنے لگی تھی۔ اس روز میں کالج سے گھر پہنچی تو گھر میں عجیب سناٹا سا پھیلا ہوا تھا، صرف چوکیدار موجود تھا، امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلمان بھائی آ گئے۔ وہ کافی جلدی میں تھے، مجھے ان کا انداز وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ امی کہاں گئی ہیں؟ میں نے چوکیدار سے دریافت کیا۔ بی بی تو ہسپتال گئی ہیں۔ کیوں؟ میں ہکلا گئی۔ برے برے وسوسوں نے مجھے گھیر لیا۔ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ واٹ؟ میں تقریباً چلائی تھی اور پھر دوڑ کر اندر کی طرف گئی تھی۔ سلمان بھائی اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں بری طرح ان سے ٹکرائی تھی۔ وہ سلمان بھائی، ابو، میں رونے لگی تھی۔ جسٹ ریلیکس، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر آنسوؤں کا گولا سا حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ میں بے اختیار ان کے شانے سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ وہ بیچارے اس افتاد پر گھبرا گئے۔ ماں ڈونٹ وری، زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے خود سے الگ کیا۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے چلیے۔ اوکے، مگر ان کے سامنے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول رکھیے گا۔ ان کے کہنے پر میں سر ہلاتی ان کے ساتھ ہو لی۔ چوٹیں زیادہ شدید نہیں تھیں۔ ابو ایک ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد گھر شفٹ ہو گئے۔ سلمان بھائی نے ابو کے مکمل صحتیاب ہونے تک اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ابو کا آفس بھی سنبھالے رکھا۔ ان پر ایک ساتھ دو ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، اس لیے عموماً رات کو دیر سے ہی گھر آتے تھے۔ امی روزانہ ان کا انتظار کرتی تھی جب تک کہ وہ آ نہ جاتے۔ اس روز امی کے سر میں درد تھا۔ ماں، بیٹا سلمان آ جائے تو اسے کھانا گرم کر کے دے دینا، میں سونے جا رہی ہوں۔ جی امی، میں نے سعادت مندی سے کہا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے ہی ان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں وہیں ٹیبل پر سر رکھے رکھے سو گئی۔ اچانک کھٹر پٹر کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ سامنے ہی سلمان بھائی کھڑے تھے، شاید کھانا گرم کر رہے تھے۔ اوہ سلمان بھائی، آپ آ گئے! میں اچانک بے وقوفوں کی طرح بول اٹھی۔ سلمان بھائی نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ لائیے میں گرم کر دیتی ہوں۔ نو تھینکس، وہی بیگانگی بھرا انداز۔ لائیے نا، میں کر دیتی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فرائی پین لینا چاہا۔ میں نے کہا نا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر سو جائیے۔ ان کے حتمی لہجے پر میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ ذرا سی کی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شاید گرم فرائی پین پکڑتے ہوئے ان کا ہاتھ جل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں کر دیتی ہوں، دیکھیں سارا ہاتھ جل گیا ہے۔ میں برنال، اٹس اوکے، میں ان کا ہاتھ بے اختیار تھام کر کہنے لگی تھی جب انہوں نے بڑی سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے میری بات کاٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ بنا کچھ کھائے چلے گئے تھے۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ آسمان پر سیاہ گھنگور گھٹا چھائی تھی۔ گرمی کے دنوں میں جسم سے جب لطیف سی سرد ہوا ٹکراتی تو بہت خوشگوار احساسات جنم لیتے تھے۔
میں نے فون کر کے ناجیہ اور زویا کو بلا لیا۔ ابو کافی دنوں کے بعد آج اپنے آفس گئے تھے۔ سلمان بھائی کا مجھے علم نہیں تھا کہ آیا وہ گھر پر تھے یا باہر، ویسے بھی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ وہ سارا وقت اپنے کمرے میں گزار دیتے تھے۔ امی موسم کی مناسبت سے پکوڑے وغیرہ تل رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ ہم تینوں شور مچاتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگے۔ بارش زیادہ تیز ہوئی تو امی نے بلا لیا۔ چینج کرنے کے بعد ہم لاؤنج میں آ گئے۔ ناجیہ اپنے گھر سے کوئی مووی لائی تھی۔ ہم پکوڑوں اور اناردانے کی چٹنی سے انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ مووی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مووی شروع میں تو کافی بہتر تھی، مگر ہمیں اندازہ نہ تھا کہ آگے چل کر اتنی واہیات ہو جائے گی۔ انگلش موویز تو ہم دیکھتے رہتے تھے، مگر اس قسم کی مووی دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا تھا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے، پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ پلیز ناجیہ یہ بند کر دو، ایک دم ہوپ لیس پکچر ہے، اور تم کب سے یہ بکواس چیزیں دیکھنے لگی ہو؟ میں نے کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی گھٹیا اور چیپ مووی ہوگی، ناجیہ نے بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لاؤنج کی گلاس وال کے پار کھڑے سلمان بھائی بک ریک میں سے کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ میرا تو کاٹو تو لہو نہیں والا حال ہو رہا تھا۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو اور زمین پھٹے اور سما جاؤ جیسے محاورے یاد آنے لگے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ جانے وہ میرے اور میری فرینڈز کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اگرچہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ تھے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ بکواس چیز نوٹ نہ کی ہو؟ 2 دن تو مارے شرمندگی کے میں نے ان کے سامنے ہی نہ جا سکی۔ تیسرے دن میرا ان سے آمنا سامنا کھانے کی میز پر ہوا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وہ اس وقت گھر پر موجود تھے۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ سلمان بھائی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ سلمان بیٹا، کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دے دیا کرو، بزنس کو تو سر پر سوار کر رکھا ہے۔ کام کام اور بس کام کا مقولہ قائد اعظم نے صرف تمہارے لیے تو نہیں کہا تھا، ابو نے کہا۔ ہاں تو اور کیا، امی نے بات شروع کی۔ تمہاری عمر کے لڑکے تو بزنس وغیرہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ آؤٹنگ، موویز، اسپورٹ وغیرہ سے فرصت ہی نہیں ملتی انہیں۔ خالہ دراصل مجھے فضول قسم کی موویز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سلمان بھائی کا کہنا تھا کہ مجھے اچھو لگ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ مجھے سنا رہے ہیں۔ میں فوراً کھانے سے ہاتھ روک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ماں کہاں جا رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ امی بس بھوک نہیں ہے مجھے، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ اوف، کیسے انڈائریکٹ طنز کر جاتے ہیں سلمان بھائی، میں محض سوچ کر رہ گئی۔ فون کی بیل کافی دیر سے ہو رہی تھی۔ ہیلو، میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ناجیہ تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اچھا سنو، پرسوں زہیب آ رہا ہے۔ کیا زہیب؟ میں پرجوش انداز میں اونچا بولنے لگی تھی۔ ہاں، کل رات کو اس کا فون آیا تھا، میں ملنے آؤں گی۔ ٹھیک ہے، زویا سے پوچھ کر ڈیسائیڈ کر لو کہاں ملنا ہے۔ ملنے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ ہونا چاہیے، آخر کو اتنی اہم شخصیت ہے۔ اوکے، پھر مجھے بتا دینا تم لوگ۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ میں نے بڑی خوشی کے عالم میں فون بند کیا۔ زہیب ناجیہ کا کزن تھا اور ماسکو پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے۔ مجھے زہیب سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ میں فون رکھ کے مڑی تو سلمان بھائی کو موجود پایا۔ وہ جانے کب وہاں آئے تھے۔ انہوں نے بڑی عجیب سی گھورتی ہوئی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ دوسرے دن میں نے زویا کو فون کر کے زہیب کی آمد کے بارے میں بتایا۔ زویا، زبردست نیوز ہے۔ وہ کیا؟ زہیب آ رہا ہے۔ کب؟ کل آ رہا ہے، اس سے ملنے جانا ہے، میں نے ناجیہ سے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں نے مل کر ملنے کی جگہ ڈیسائیڈ کی۔ 2 دن بعد ہم زہیب سے ملے۔ اچھا خاصا ڈیسنٹ اور گڈ لکنگ تھا۔ ناجیہ تو بے حد خوش تھی۔ چند دنوں بعد سلمان بھائی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا بزنس مکمل طور پر سیٹ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے چند دنوں سے اپنے لیے گھر تلاش کر رہے تھے اور اب گھر مل جانے پر اپنے گھر شفٹ ہو رہے تھے۔ امی اور ابو نے تو بہت روکا، مگر انہوں نے ہر بار مسکرا کر ٹال دیا۔ وہ بات ہی اس طرح کرتے تھے کہ دوسرا خود بخود مان جاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگتا تھا جیسے گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہو۔ اگرچہ وہ بہت کم گو تھے، بے تکلفی تو دور کی بات، وہ تو مجھ سے بات بھی بہت کم کرتے تھے، مگر مجھے پھر بھی اداسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے، مگر اب ان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے گھر کے در دیوار پر سناٹوں اور وحشتوں کا راج ہو گیا ہو۔ لاشعوری طور پر مجھے ان کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر میں دل لگتا تھا نہ کالج میں۔ انہی دنوں مجھ پر ادراک ہوا کہ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے جو احساسات تھے، ان کو محبت کا نام دیا تھا۔ اس روز بھی میں کالج میں پیریڈ اٹینڈ کر کے اداس سی بیٹھی تھی جب زویا نے مجھے ٹوکا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمجھا کرو نا، وہ اسٹون مین جو گھر سے چلا گیا ہے، ناجیہ نے شرارت سے کہا تو میں یوں چونکی جیسے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ بکو مت،
میں خفت مٹانے کو بولی۔ ارے واہ، ان کا ذکر سنتے ہی بلش ہو گئی ہو، زویا نے کہا۔ مجھے بھی معلوم ہے یہ آئے روز بہاولپور کے چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ میں نے توپوں کا رخ زویا کی طرف موڑ دیا۔ بدتمیز، میں تو اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی۔ زویا جھیم گئی۔ کیا ہر مہینے تمہاری کزن کی شادی ہوتی ہے؟ ناجیہ نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ اسد بھائی نے کیا کہا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ انہیں کیا کہنا تھا، تم لوگ تو بس ایسے ہی یہ چھپا رہی ہے ہم سے، ناجیہ نے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، مجھے بھی معلوم ہے کہ زہیب آج کل کس سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ زویا نے ناجیہ کو چھیڑا۔ ہم تینوں ٹین ایجرز ہی تو تھی، ایک دوسرے کو کزن کے نام لے کر چھیڑا کرتی تھی۔ کالج سے واپسی پر ابو مجھے سلمان بھائی کے گھر لے گئے۔ میں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی۔ گیٹ کھلا تھا، لاؤنج، ڈرائنگ روم، لیونگ روم، کہیں کسی زئی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سلمان حیدر جیسا محتاط بندہ اتنے بھرے پڑے گھر کو کھلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے ایسے ہی ایک کمرے کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ابو، میں نے گھبرا کر چیخ ماری۔ سامنے ہی سلمان بھائی بے سود پڑے تھے۔ ابو فوراً دوڑ کر آئے۔ سلمان شدید بخار میں بھنک رہے تھے۔ ماں بیٹا تم یہی رہو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ ابو کے جانے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے بیڈ کی طرف بڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا، جانے کب سے وہ بیمار تھے۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ ہم لوگوں نے بھی پلٹ کر ان کی خیریت دریافت نہ کی۔ ان کا چہرہ بخار کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، ہر وقت قہر برساتی ہوئی آنکھیں نیم وا تھیں۔ ان کے کافی کلر کے بال بے ترتیب سے ہو کر پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں ان کے بال خود اپنی انگلیوں سے سنوار دوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر کھینچ لیا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف بے ترتیبی سی نظر آئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی حالت درست کی، کپڑوں اور جوتوں وغیرہ کو ترتیب سے رکھا۔ اس سارے عرصے میں سلمان بھائی نے محض ایک بار پانی مانگا، جو میں نے انہیں پلا دیا۔ ان کو شاید بہت شدید بخار تھا، اس لیے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ تھا۔ میں یہ سب کام کر کے فارغ ہوئی تھی کہ ابو امی کو اور ڈاکٹر کو لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد چند دوائیں لکھ کر دیں اور انہیں سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ انہیں ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ امی سلمان بھائی کے پاس رہ گئی، میں ابو کے ساتھ گھر آ گئی۔ دوسرے دن میں پریشانی کی وجہ سے کالج بھی نہ جا سکی۔ میں نے جتنی دعائیں سلمان بھائی کی صحت یابی کے لیے کی تھی، شاید پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں کی تھی۔ شام میں بھی ابو کے ہمراہ سلمان بھائی کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ گرے کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ تازہ شیو کی نلاہٹ چہرے کو خاصا فریش ظاہر کر رہی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ کر ابو کو سلام کیا۔ میں امی کے پاس کچن میں چلی آئی۔ امی آپ جائیں میں لے آؤں گی۔ میں نے امی کو بھیجا اور خود جوس گلاسوں میں ڈالنے لگی۔ امی اور ابو کو جوس دینے کے بعد سلمان بھائی کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ لے لو بیٹا، تمہیں ویسے بھی انرجی کی ضرورت ہے۔ ابو کی بات تو وہ ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے گلاس تھام لیا۔ ایک لمحے کو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے مس ہوا۔ میرے اندر سنسنی سی دوڑ گئی، مگر سلمان بھائی کے چہرے پر بڑے ناگوار سے تاثرات تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ سلمان بھائی کے صحت یاب ہونے تک امی ان کے پاس ہی رہی۔ میں البتہ اس روز کے بعد وہاں نہیں گئی تھی۔ رحیم یار خان سے خالہ اور آسماء بھابھی وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ خالہ تو مجھے دیکھتے ہی نثار ہونے لگی۔ وہ تو ویسے بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کھانے کے بعد میں آسماء بھابھی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بھابھی آپ سارا دن گھر میں بور نہیں ہوتی؟ باتوں باتوں میں نے ان سے کہا۔ ارے کہاں، امی کے ساتھ لگی رہتی ہوں۔ پھر جواب بھی تو چین نہیں لینے دیتا۔ انہوں نے اپنے 2 سالہ بیٹے کا ذکر کیا۔ بھابھی آپ سلمان بھائی کی شادی کروا دیں اب۔ جانے کیوں اور کیسے میرے منہ سے پھسل گیا۔ وہ مانے تب نہ، اس لڑکے کے تو کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ امی نے کہا، عمران نے سمجھایا۔ میں نے کہا مگر وہ نوابزادے تو شادی کا نام سنتے ہی بدگنے لگتے ہیں۔ موصوف کا خیال ہے کہ ان کے بزنس کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھابھی عمران بھائی کیوں نہیں آئے؟ میں نے ٹاپک بدل دیا۔ عمران بھائی بہت سویٹ تھے۔ سلمان بھائی جتنے آدم بیزار اور اکھڑ مزاج سے تھے، عمران بھائی اتنے ہی شوخ اور چلبلے تھے۔ خالہ کی کل کائنات یہی دونوں بیٹے ہی تو تھے۔ ہمارا خاندان بڑا مختصر سا ہے۔ ابو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اسی طرح امی اور خالہ بھی 2 ہی بہنیں تھیں۔ کوئی اور بھائی بہن نہ تھا۔ مزید برآں میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ انہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں کوئٹہ جانا تھا، وہ کوئٹہ چلے گئے اور ہم یہاں کراچی آ گئے۔ شام کو خالہ اور بھابھی سلمان بھائی کے گھر جانے لگی تو خالہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ گیٹ انہوں نے ہی کھولا تھا۔ چاچو، جواد نے توتلی سی زبان میں کہا۔ ارے چاچو کی جان، سلمان بھائی اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ میں نے شاید پہلی بار انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماں، سلمان کو ذرا یہ شرٹ دے آؤ، میں کچن دیکھتی ہوں جا کر، چائے کا پانی چڑھا رکھا ہے۔ صبح خالہ نے مجھ سے کہا، جب سے مجھ پر آگہی کے دروا ہوئے تھے میں سلمان بھائی سے جھجکنے لگی تھی۔ بوکھلاہٹ میں بنا دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ سلمان بھائی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بلیک پینٹ پر بنا شرٹ کے شانوں پر تولیہ ڈالے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ یہ شرٹ، میں بوکھلا گئی۔ انہوں نے شرٹ تھام لی۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل اجازت لی جاتی ہے۔
باہر نکلنے لگی تو ان کی سخت آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے باہر نکل آئی۔ شام میں ناجیہ کا فون آ گیا۔ وہ زہیب کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ زہیب کی امی ناجیہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے سے کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ ناجیہ زہیب کو چاہتی تھی۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سنو، تمہیں یہاں کا نمبر کیسے ملا؟ میں حیران تھی کہ اسے سلمان بھائی کے گھر کا نمبر کہاں سے مل گیا تھا۔ تمہاری امی سے لیا ہے۔ اچھا دیکھو، آئندہ یہاں فون نہ کرنا۔ اوکے بائے۔ میں فون بند کر چکی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلمان بھائی برابر والے کمرے میں موجود ہیں۔ سلمان، آخر کس بات کی دیر ہے؟ ماشاءاللہ 28 برس کے ہونے والے ہو۔ تمہارے ساتھ کے لڑکے تو دو بچوں کے باپ بن بیٹھے ہیں۔ خالہ نے کہا۔ میں لاشعوری طور پر رک کر ان کی گفتگو سننے لگی۔ امی پلیز، میرے پاس ان فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، شادی کرنا تو سنت ہے، یہ فضول کام تھوڑا ہی ہے۔ امی، میرے بزنس کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ میں آنے والی کو زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا۔ وہ جھلا اٹھے۔ رہنے دو، شادی ہو جائے گی تو خود بخود وقت بھی نکل آئے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی لڑکی وڑکی پسند ہے تمہیں؟ خالہ کے کہنے پر جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں۔ کیوں؟ بس ٹائم ہی نہیں ملا۔ لو حد ہو گئی، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ملا۔ خالہ نے لتاڑا۔ اچھا یہ بتاؤ، ماہا کیسی ہے؟ میرے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں ہوا، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ماہا سے ہو جائے۔ وٹ؟ وہ چھوٹی سی بچی؟ ان کی بچی کہنے پر میں کلس کر رہ گئی۔ بچی تو نہیں ہے، خیر سے 12ویں میں پڑھتی ہے۔ امی، وہ مجھ سے 9-10 سال چھوٹی ہے، اور میں نے تو ہمیشہ اسے چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے۔ لڑکیاں ہمیشہ چھوٹی ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی تو تمہارے ابو سے 12 برس چھوٹی تھی۔ اور رہی یہ بات کہ تم اسے بہن کی نظر سے دیکھتے ہو، تو بیٹا شادی سے پہلے سب کزن بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو منہ بولے بھائی سے بھی شادی جائز ہے۔ تم تو پھر خالہ زاد بھائی ہو۔ امی، مجھے نہیں کرنی ماہا سے شادی۔ ان کے دو ٹوک انداز پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کوشش کے باوجود بھی خود پر کنٹرول نہ کر پائی۔ خالہ باہر آئیں تو مجھے زور و شور سے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے ماہا، کیا ہوا چندا؟ خالہ، مجھے گھر جانا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا بیٹا؟ نہیں، بس وہ مجھے کالج کا کام کرنا ہے، تو شام کو چلی جانا، سلمان چھوڑ آئے گا تمہیں۔ خالہ نے کہا۔ مگر مجھے جانے کیوں ضد سی ہو گئی تھی۔ میں نے اسی وقت گھر جانے کی ضد شروع کر دی۔ خالہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ سلمان، ماہا کو گھر چھوڑ آؤ۔ امی، اس وقت دوپہر کے 2 بجے ہیں، باہر کڑکتی دھوپ ہے۔ بیٹا پتہ نہیں کیا بات ہے، بچی بیچاری پریشان ہو رہی ہے، تم چھوڑ آؤ نا، کالج کا کوئی کام کرنا ہے اس سے۔ تو پھر وہ آئی کیوں تھی؟ میں نہیں جا رہا ابھی، اسے کہیں آرام سے بیٹھے، شام کو چھوڑ آؤں گا۔ ان کی یہ بات جلدی پر تیل کا کام کر گئی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور کسی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ چلچلاتی دھوپ، سنسان سڑک، اور پھر آنسوؤں کا ایک ریلا سا تھا جو بہہ چلا جا رہا تھا۔ میں غصے میں آ کر باہر نکل تو آئی تھی، مگر افسوس ہونے لگا کہ خالہ کو بھی بتائے بغیر آ گئی۔ میں ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی جھلس رہی تھی، جب بلیک سوے کے ایک جھٹکے سے قریب آ کر رکی تھی۔ بیٹھو۔ انہوں نے زہرخند انداز میں گھورتے ہوئے فرنٹ ڈور کھولا۔ میں چلی جاؤں گی۔ میں نے تھوڑا نخرہ دکھانا چاہا۔ محترمہ، میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کڑکتی دوپہر میں خوار ہونے کا۔ ان کے الفاظ سماعتوں میں زہر انڈیلنے لگے۔ میں ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی۔ وہ اتنی رش ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ میں آیات کا ورد کرتی رہی۔ انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو میں شکر پڑھتے ہوئے اتر گئی۔ میرے اترتے ہی وہ گاڑی ذہن سے بھگا لے گیا۔ میں سلگ کر رہ گئی۔ اس دن میں سارا دن روتی رہی تھی۔ محبت میں ناکامی کا احساس ہی روح میں چھید کر دینے کو کافی تھا۔ جب آپ کسی کو پورے خلوص سے چاہتے ہوں مگر جواب میں بیزاری اور ناگواری ملے تو دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ دل تو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس پہنچنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اتنی کرچیاں بکھرتی ہیں کہ انہیں سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کرچیوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی ہاتھ وگار ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس روح پر تازیانے کی طرح لگتا ہے کہ جسے آپ نے اتنی شدتوں سے چاہتے ہیں، اسے آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت کی راہ سے زیادہ سہانی اور ظالم کوئی راہ نہیں۔ میرے دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ مجھ پر آج کھلا تھا کہ خالی پن کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہونا اور کچھ بھی نہ ہونا کسے کہتے ہیں، محب کس قدر بڑا حوالہ ہوتا ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ مجھ پر آج کھلا تھا کہ میں آج تک اس سے خالی رہی ہوں۔ جانے کب یہ محبت شبنم کے قطرے کی طرح میرے دل پر گری تھی، اور کب یہ قطرہ الاؤ بن کر دہک اٹھا تھا، اور آج جیسے ایک انوکھا بید مجھ پر آشکار ہوا تھا، اور مجھ پر یہ کھلا تھا کہ میں صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی، مگر پھر بھی تہی دامہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سرخ زرتار شرارے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناجیہ اور زویا تو یہی کہہ رہی تھی، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یا میرا ڈریس کیسا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ آخر سلمان حیدر کیسے مان گئے تھے۔ ان کے گھر سے آنے کے 2 دن بعد ہی خالہ پرپوزل لے کر آئی گئی تھی۔ انہوں نے سلمان کو کس طرح راضی کیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔
خالہ رحیم یار خان جانے سے پہلے ان کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ ایک ماہ کے اندر اندر سب تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ شادی سے 15 دن پہلے صرف ایک بار سلمان گھر آئے تھے۔ یہ اتفاقی تھا کہ میں گھر پر اکیلی تھی۔ امی خالہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، ابو آفس میں تھے۔ دروازہ کھلا پا کر وہ اندر ہی چلے آئے تھے۔ میں لاؤنج میں قالین پر الٹی لیٹی تھی، ٹانگیں ہوا میں جلا رہی تھی۔ میگزین میرے سامنے دھرا تھا، ساتھ چپ سے بھی شغل فرما رہی تھی۔ انہیں اس طرح اچانک سامنے دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ آپ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ سامنے صوفے پر دھرا تھا، لپک کر اٹھایا۔ سلمان میری طرف متوجہ نہ تھے، یکدم گریز برت رہے تھے۔ خالو ہیں گھر پر؟ جی وہ السلام علیکم۔ میں شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہونک لگ رہی تھی۔ کہنا کچھ چاہا، منہ سے کچھ نکل گیا۔ وعلیکم السلام، خالو ہیں؟ وہ بیزار سے تھے۔ جی ہاں، جی نہیں سوچ کر جواب دیجیے۔ وہ جلا گئے۔ وہ نہیں ہیں۔ میں نے اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ آئیں تو میرا بتا دیجیے گا۔ انہوں نے شاید پہلی بار مجھ پر نظریں جما کر بات کی تھی۔ میری نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ آپ بیٹھیں، میں چائے؟ نو تھینکس۔ انہوں نے سرعت سے میری بات کاٹی۔ اور سنیں، اگر آپ گھر پر تنہا ہیں تو دروازہ بند کر کے بیٹھیں۔ شہر کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مجھے پہلی بار ان کے لہجے سے اپنائیت کا احساس ہوا تھا، جس سے دل کو تھوڑی ڈھارس ملی تھی، ورنہ میں تو شروع کے دنوں میں انکار کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ مگر ہائے رے یہ مجبوریاں، جو صدا سے مشرقی لڑکیوں کے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں۔ ماں اور خالہ کی خوشی اور باپ کا مان نہ توڑ سکی میں، ورنہ اتنی انا تو مجھ میں بھی تھی کہ ان کے ٹھکرانے پر انکار کر دیتی۔ شادی کی پوری تقریب میں سلمان بہت سنجیدہ سے تھے۔ مجھے رہ کر یہی خیال ستاتا رہا کہ خالہ نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ لاکھ وہ سنجیدہ اور کم گو سہی، مگر کوئی بھی شخص کم از کم اپنی شادی پر اتنا خاموش اور سنجیدہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے آج ان کی وہی سنجیدگی زہر لگ رہی تھی جو پہلے اچھی لگا کرتی تھی۔ نازیہ، زویا اور فضا نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، مگر ان کی سرد مہری پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ بے شمار رسومات کے بعد مجھے حجرِ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے خاصی دیر ہو گئی تھی، مگر سلمان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی تھی۔ گھڑی صبح کے 3:45 بجا رہی تھی۔ مجھے بھاری لباس اور زیورات سے الجھن ہونے لگی۔ 4 پھر 4:30۔ اب سلمان کا انتظار فضول لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک لمحے کو میں بھی ٹھٹک گئی تھی۔ میں خطرناک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اپنی خوبصورتی کا ادراک مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ ناحق بیوٹیشین نے اتنی محنت کی، میں نے میک اپ صاف کرتے ہوئے سوچا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے مجھے عجیب وہم ستا رہے تھے، جانے سلمان کہاں ہوں گے؟ کہیں کوئی حادثہ؟ نہیں، ایسا تو تصور میں بھی محال تھا میرے لیے۔ انہی سوچوں میں گری میں جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ آنکھ کھلی تو ایک عجیب سا احساس ہوا، یہ دیکھ کر میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی کہ سلمان میرے قریب ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ اپنی زندگی کے اہم ترین دن کے نقصان کا احساس ہوتے ہی میری آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ میں بہت آہستگی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں کتنی دیر سوئی رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سلمان کب آئے، کیسے آئے، میں بالکل بے خبر تھی۔ واش روم سے باہر نکلی تو سلمان جاگ رہے تھے۔ میں نے کس دن ان کی طرف دیکھنے اور بات کرنے سے گریز برتا۔ صبح بخیر، انہوں نے خود پہل کی۔ میں منہ پھلائے بال سجانے لگی۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہا اور واش روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد آسماں بھابی، خالہ اور دیگر کزنز وغیرہ آ گئیں۔ آسماں بھابی مجھے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ شریر سی سرگوشیاں اور معنی خیز اشارے کر رہی تھیں، گویا آسماں بھابی اور خالہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ ان کے ہونہار سپوت رات بھر غائب رہے ہیں۔ ذرا دکھاؤ تو سلمان بھائی نے رونمائی میں کیا دیا، ایک شریر سی کزن نے شوخی سے کہا۔ میں نے بے اختیار لاتعلق بیٹھے سلمان پر نظر ڈالی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ دل تو کر رہا تھا صاف کہہ دوں کچھ نہیں دیا، مگر جانے میں کیوں ایسا نہ کر سکی۔ یہ رنگ دیا ہے، میں نے وہ انگوٹھی دکھا دی جو مجھے فضا نے گفٹ کی تھی۔ سلمان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ میں تو سمجھی تھی میرے اس طرح بات بنانے پر وہ نادم ہوں گے، مگر نہیں، وہ تو بڑے پرسکون تھے۔ ولیمے کی تقریب گھر کے وسیع و عریض لان میں منعقد کی گئی۔ براؤن اور فان کلر کے لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ براؤن کلر کے سوٹ میں سلمان بھی بے حد ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ ان کی ہیزل براؤن آنکھیں اور کافی کلر کے بال سوٹ کی مناسبت سے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جس نے بھی دیکھا ہماری جوڑی کو سراہا۔ زویا اور نازیہ مجھ سے روداد سننے کو بے قرار تھیں۔ ابھی نہیں، میرے کمرے میں چلنا، وہیں بتاؤں گی، میں نے ٹالا۔ تمہارے وہ اسٹون مین ہمیں اندر آنے دیں گے؟ اگر باہر سے ہی کھڑے کھڑے نو انٹری کا بورڈ دکھا دیا تو؟ میں مسکرا دی۔ پھیکی سی مسکراہٹ تمام وقت میرے چہرے کا احاطہ کیے رہی۔ ایک ادھوری سہاگن بھلا کس طرح دل سے مسکرا سکتی ہے؟ میرے جبڑے تھکنے لگے تھے۔ سلمان کچھ دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد جانے کہاں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کی یہ بے رخی اور یہ سرد مہر انداز میری سمجھ سے بالا تھا۔ اب تو مہر ثبت ہو چکی تھی کہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، وگرنہ کوئی بھی شخص اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اتنی سرد مہری نہیں برت سکتا۔ ولیمے کی تقریب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اکا دکا مہمان رہ گئے تھے۔ میں نازیہ اور زویا کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ہاں اب بتاؤ ذرا تفصیلات۔ وداؤٹ سینسر۔
ناجیہ نے شوخی سے کہا۔ ہائے اللہ کتنی بھاری دوپٹہ ہے، 5-6 کلو کا تو ہوگا، اور پھر یہ سیروں کے حساب سے زیور۔ میں اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے زیور اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، ویسے حقیقت بھی یہی تھی کہ مجھے اتنے بھاری زیورات اور لباس سے الجھن ہو رہی تھی۔ تمہارے وہ اسٹون مین کیا سوچیں گے کہ ان کی دلہن اپنا عروسی روپ بگاڑے بیٹھی ہے، زویا نے کہا۔ رہنے دو، کل کا روپ ہی کافی تھا۔ میں بے نیازی سے زیور اتارتی رہی۔ اچھا بتاؤ نا کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے، میں لاپرواہی سے بولی۔ بس صرف ٹھیک ہے، وہ دونوں حیران ہوئی۔ اسی لمحے سلمان اندر داخل ہوئے۔ میری فرینڈز کو دیکھ کر وہ محض ایک لمحے کو رکے اور پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گئے۔ زویا اور ناجیہ ان کے چہرے کے سرد سے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کچھ بجھ سی گئیں۔ سلمان اب ڈریسنگ روم میں چلے گئے تھے۔ زویب کا کیا حال ہے؟ میں نے قصداً ٹاپک بدل دیا۔ بہت پریشان ہے وہ بیچارہ۔ ناجیہ بھی دل گرفتہ ہو گئی۔ ناجیہ مجھے تو وہ بزدل لگتا ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ ناجیہ خاموش ہو گئی۔ سلمان اب باہر آ چکے تھے۔ اچھا ماہا، ہم اب چلتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ میرا دل سلمان کی طرف سے سخت کبیدہ خاطر ہونے لگا۔ کیا تھا جو وہ ذرا سی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر دیتے؟ میں غصے میں بھری وہیں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ وہ چینج کر کے بھی آ گئے۔ سمیٹو یہ سب یہاں سے۔ انہوں نے بیٹھ پر پڑے زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا ان کی کوئی بھی بات ماننے کو۔ میں سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو انہوں نے بڑی سختی سے میرا بازو دبوچ لیا۔ میں منہ سے صرف ایک بار کہتا ہوں، سمجھی؟ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی وحشت سے میں سہم گئی۔ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ میں نے زیورات سمیٹے۔ سنو، میں زیورات ڈبوں میں رکھ کر پلٹی تو انہوں نے پکارا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ فی الحال میں اپنی لائف میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں چاہتا۔ میں اپنی وہی روٹین لائف برقرار رکھنا چاہتا ہوں جو اس سارے ڈرامے سے پہلے تھی۔ گویا شادی ان کی نظر میں ڈرامہ تھی۔ میں تمہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ شادی میری خواہش پر نہیں ہوئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے۔ جب دلوں میں فاصلے ہوں تو وہ ذرا کی ذرا رکے۔ میرا خیال ہے تم میری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ میں سناٹوں کی زد میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ خدشہ تو مجھے پہلے بھی تھا، مگر اب ان کی باتوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ مگر مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ سلمان کو یہ غلط فہمی کس طرح ہو گئی تھی کہ میں اس شادی پر رضامند نہ تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے رات بیت گئی۔ رات بھر آنسو میرا تکیہ بھگوتے رہے تھے۔ سلمان کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی سزا مجھے سلمان دے رہے تھے۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے بیوی کا وہ مقام نہیں مل سکا تھا جو شریعت کی روح سے میرا حق تھا۔ مجھے کبھی کبھی رونا آ جاتا تھا اپنی قسمت پر۔ کیا اس سرد مزاج اور بے حس شخص کو پانے کے لیے میں نے دن رات دعائیں کی تھی؟ امی ابو اور خالہ کو تو میں مسکرا مسکرا کر اپنے خوش ہونے کا یقین دلاتی تھی۔ بھلا روح پر لگے گھاؤ میں کسی کو کیسے دکھا سکتی تھی؟ شادی کے 1 ہفتے بعد ہم خالہ کے پاس رحیم یار خان بھی گئے۔ میں تو 15 دن وہاں رہی، مگر سلمان 2 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے، یہ کہہ کر ان کے بزنس کا حرج ہو رہا ہے۔ جتنے دن میں وہاں رہی سلمان نے 1 دن بھی فون نہ کیا۔ رحیم یار خان سے واپس آتے ہی میں نے گھر سنبھال لیا۔ میں سلمان کی ہر چیز وقت پر تیار کر دیتی تھی۔ کھانا پکانا میں نے شادی کے بعد ہی سیکھا تھا۔ بڑی محنت سے میں مختلف ڈشز بناتی اور اسی انتظار میں رہ جاتی کہ سلمان تعریف کریں گے، مگر وہ چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ جاتے اور میں دل مسوز کر رہ جاتی۔ سلمان صبح کے گئے رات کو لوٹتے۔ میں پاگلوں کی طرح پورے گھر کے چکر کاٹتی پھرتی۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمت تھی۔ میں تنگ آ گئی تھی اس بور زندگی سے۔ میں نے سلمان سے بات کرنے کا سوچا۔ سلمان، وہ سونے کے لیے لیٹنے لگے تو میں نے پکارا، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ دراصل میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیا پرابلم ہے؟ کر لو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ بھئی مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ ان کے نرم لہجے پر میں حیران رہ گئی۔ دوسرے دن میں نے ابو سے کہہ کر BA کے فارم منگوا لیے۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں، ایک سلمان لے جاتے، دوسری ڈرائیور کے پاس ہوتی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی تھی۔ ناجیہ اور زویا کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا، مگر 2-3 ماہ بعد ناجیہ کے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ مائیگریٹ کر گئی۔ زویا بھی اپنے بھائی کے پاس اسلام آباد چلی گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں بہت بور ہوتی تھی، مگر کیا کرتی، پڑھنا تو تھا۔ اس روز ڈرائیور مجھ سے 2 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ صبح تو اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر اب واپسی کا مسئلہ تھا۔ مجھے سلمان کو بتانا یاد نہ رہا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ 1 بجے چھٹی ہوئی تھی اور اب 3 بج رہے تھے۔ میں بیٹھی ڈرائیور کو کوس رہی تھی۔ جب چپراسی نے کہا کہ مجھے لینے کوئی صاحب آئے ہیں، میں شکر ادا کرتی چلی آئی۔ سامنے ہی سلمان گاڑی لیے کھڑے تھے۔ وہ خاصے سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ڈرائیور کو تم نے چھٹی دی تھی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں۔ تو کم از کم مجھے تو بتانا تھا۔ وہ گرائے۔ مجھے یاد نہیں رہا۔ میں سہم گئی تو انہوں نے سر جھٹکا۔ یہ تو مجھے ملازمہ نے آفس فون کر کے کہا کہ بیگم صاحبہ ابھی تک کالج سے نہیں لوٹیں۔ میں مصروف بندہ ہوں، بزنس کروں یا اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر اسکول کالجوں کے چکر کاٹتا پھروں۔ وہ سب غصے میں لگ رہے تھے۔ اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں تو نہ آتے آپ اہم میٹنگ چھوڑ کر، میں بول اٹھی۔ انہوں نے خشمگی نظروں سے مجھے گھورا، مگر بولے کچھ نہیں۔ چند روز بعد میں کالج سے تھکی تھکی گھر پہنچی تھی کہ سلمان کا فون آ گیا۔
فوراً 2 لوگوں کا کھانا تیار کرنے کا کہا۔ میں جل کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، کرنا تو مجھے ہی تھا۔ بڑی محنت سے چکن پلاؤ، کباب، قورمہ اور مکسڈ ویجیٹیبلز بنائی۔ سویٹ ڈش میں فروٹ رائفل بنایا۔ سلمان پہلی بار کسی کو گھر کھانے پر لا رہے تھے۔ میں نے جو بہتر سمجھا بنا دیا۔ خود بھی شاور لے کر فریش ہو گئی۔ موسم کی مناسبت سے وائٹ اور اسکائی بلو کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا۔ لائٹ سا میک اپ بہت سافٹ لک دے رہا تھا۔ میں ابھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ ہی لے رہی تھی کہ سلمان آ گئے۔ ہاں مہا، کھانا تیار ہے؟ جی لگا دوں؟ ہاں تھوڑی دیر تک لگانا۔ تم بھی آ جاؤ، میرا پرانا کلاس فیلو اور اس کی مسز ہیں۔ میں سلمان کے کہنے پر ان کے پیچھے چل پڑی۔ السلام علیکم بھابھی۔ سلمان کے دوست احتراماً کھڑے ہوئے۔ میں نے سر ہلا کر گویا جواب دیا اور خود ان کی مسز کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بڑی خاموش سی لگ رہی تھیں۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ یار سلمان، بیوی تجھے اچھی ملی ہے۔ بھابھی آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ ندیم بھائی کی تعریف پر میں بلش ہو گئی۔ سلمان بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ کھانے کے بعد میں ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھی کہ سلمان آ گئے۔ مہا، گیسٹ روم کھلوا کر ٹھیک کر دو۔ ندیم اور نازیہ بھابھی کچھ دن یہاں رہیں گے۔ جی بہتر، مجھے جی حضور کی عادت ہو گئی تھی۔ سلمان اور ندیم بھائی باتیں کر رہے تھے۔ میں نازیہ بھابھی کو لے کر گیسٹ روم کی طرف چلی آئی۔ بھابھی، ندیم بھائی آپ کے رشتے دار تھے؟ جی ہاں، وہ میرے کزن ہیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ جی؟ میں بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ شاید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے گڈ نائٹ وش کرتے ہوئے باہر چلی آئی۔ سلمان اور ندیم کا سونے کا موڈ قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، بستر پر پڑتے ہی مدہوش ہو گئی تھی۔ صبح میں ناشتہ وغیرہ بنانے کے لیے کچن کی طرف آ رہی تھی تو گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا دیکھوں کون ہے اندر، کہیں میں رات کو بند کرنا بھول تو نہیں گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ندیم بھائی ٹاول شانوں پر ڈالے آئینے کے سامنے کھڑے شیف بنا رہے تھے۔ اوہ بھابھی، آپ وہ بکھلائے۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی بیگم ساتھ والے کمرے میں محض استراحت ہے۔ سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ شاید دونوں میاں بیوی کے مابین کوئی جھڑپ ہو گئی ہے۔ کمرے کا حلیہ بتا رہا تھا کہ رات بھر کمرہ زیر استعمال رہا ہے۔ بیڈ کور شکن آلود تھا۔ کمبل بے ترتیب سا ہو کر بیڈ اور فرش پر پڑا تھا۔ بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر ندیم بھائی کی شرٹ پڑی تھی اور سائڈ ٹیبل پر ان کا والیٹ اور چابیاں دھری تھیں۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا اور کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ صرف چائے۔ اور بھابھی؟ وہ بھی چائے ہی لیں گی۔ اوکے۔ ناشتہ تیار کرنے کے دوران بھی میں وہ وجہ سوچتی رہی جس کی بنا پر ندیم بھائی اور نازیہ بھابھی میں انبن ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سلمان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو میں بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتے تھے تو میں کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے ایک لمحے کو ان کے ہاتھ رکے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ سلمان؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ لگتا ہے ندیم بھائی اور نازیہ بھابھی کی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ خوشبودار ہیئر اسپرے بالوں پر چھڑکتے ہوئے بولے۔ کسی نے نہیں، بس میں نے خود اندازہ لگایا ہے۔ اب دیکھیں نا۔ میں ان سے ناشتے کا پوچھنے گئی تو میں نے دیکھا کہ ندیم بھائی گیسٹ روم کے بجائے ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں اور دوسروں کے بارے میں اندازے لگانے چھوڑ دو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ ان کا حقارت آمیز لہجہ میری انا پر بھاری پتھر کی طرح لگا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ ہونے کو آئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میری زبان مت کھلواؤ تو بہتر ہے۔ میرے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ سلمان حیدر صاحب، میرا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ لڑکی جسے آپ اپنی بیوی بنا کر لائے ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں، کچھ احساسات ہیں؟ کبھی خود سے آپ نے میری کسی ضرورت کا خیال کیا؟ کبھی یہ دیکھنے کی زحمت کی کہ کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں جانے کیوں انہیں آئینہ دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ میں بے خوف جگڑ رہی تھی، مگر اس وقت مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ بس جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اتنے دنوں کا لاوا تھا جو پھٹ پڑا تھا۔ میں نہیں جانتی مجھے غصہ کیوں آ گیا تھا۔ شاید ان کے احتقان آمیز لہجے نے میرے دل میں لگی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ مہا، گھر میں مہمان ہے، تماشا مت بناؤ۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میری بیوی؟ بیوی؟ کیسی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ آپ تو شروع دن سے مجھے بیوی ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ اس قابل کہاں کہ بیوی رکھ سکیں؟ شٹ اپ۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہکنے لگی تھیں جبکہ ان کا بھاری ہاتھ میرے گال پر انگلیوں کے نشان ثبت کر گیا۔ وہ تن فن کرتے آفس چلے گئے۔ میں تکیے میں منہ چھپائے بے آواز روتی رہی تھی۔ مجھے افسوس ان کے تھپڑ کا نہیں بلکہ اپنے جذباتی پن کا تھا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں کتنی سطحی ذہنیت کی ہوں؟ بیگم صاحبہ، آج کیا پکانا ہے؟ ملازمہ کی آواز پر میں چونکی تھی۔ دکھتے سر کو سنبھالتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال گھر میں مہمان تھے اور میں اس طرح تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ دوپہر کا کھانا تیار کیا، شاور لے کر فریش ہوئی، چائے کے ساتھ
سر درد کی ٹیبلٹ لی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ اڑ کر امی کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں سر رکھ کر خوب روؤں۔ غلطی میری اپنی ہی تھی، میں نے خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ دوپہر کے کھانے پر سلمان کے پرشکن پیشانی تمام وقت میری نظروں کے حصار میں رہی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مہمانوں کی وجہ سے وہ خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں کچن میں کھڑی تھی جب سلمان آ گئے۔ کھانا پیک کر دو، ندیم اور بھابھی تھوڑی دیر میں جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ سامنے کھڑی ملازمہ کی طرف رہے تھے مگر بات مجھ سے کر رہے تھے۔ ان کے تیور خاصے خطرناک ہو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سہم گئی۔ شام کو ندیم بھائی اور نازیہ کے جانے کے بعد میں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب سلمان اندر داخل ہوئے۔ وہ بڑی خاموشی سے میرے مقابل بیٹھ گئے۔ میری تو روح فنا ہونے لگی تھی۔ ان کی یہ خاموشی خاصی پر اسرار لگ رہی تھی۔ مجھ میں مزید وہاں بیٹھنے کا ارادہ نہ تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے پکار لیا، رکو۔ میرے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ میں گویا اس طرح ساکت کھڑی تھی کہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤں گی۔ تم نے میرے گریز کا غلط مطلب لیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ اس تمام عرصے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس رشتے کے تقاضے نبھانے کے لیے تیار کرتا رہا ہوں۔ میں فیئر ڈیلنگ کا قائل ہوں، اس لیے اپنے سے منسلک ہر شخص کو فیئر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آج تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں پہلے نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر اب حالات اور ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شادی سے پہلے کسی اور کو چاہتی تھی۔ ان کی آواز دھیمی مگر لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ان کی آخری بات پر میں گویا کرنٹ کھا کر پلٹی تھی اور اپنی تحیر آمیز نگاہیں ان کے چہرے پر گاڑ دی تھیں۔ تم یقیناً یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ میں نے 2-3 بار نہ صرف تمہیں فون پر کسی زہیب نامی شخص سے باتیں کرتے سنا تھا بلکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ اس کا ذکر کرتے بھی سنا تھا۔ صرف اسی لیے میں تم سے شادی پر رضامند نہیں تھا۔ مجھے کراہیت آتی ہے ان لوگوں سے جن کے دل پر کوئی اور قابض ہو اور جسم کسی اور کی دسترس میں ہو۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، صرف اسی لیے تم سے دور رہا اور تم اسے میری کمزوری گردانتی رہی۔ جب دلوں میں فاصلے ہوں تو ظاہری فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش محض بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے تھے، مجھے صفائی کا موقع بھی نہ دیا۔ اور یہ زہیب، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ میرے تو فرشتوں کو بھی اس شخص کا علم نہ تھا۔ اور سلمان نے کہا سن لیا مجھے زہیب سے باتیں کرتے ہوئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ذہن میں پھندے سے بن رہے تھے اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سلمان کا رویہ بدستور خراب تھا۔ میں نے بارہا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ پڑھائی میں بھی جی نہ لگتا تھا۔ سلمان صبح کے گئے رات کو آتے تھے۔ ایک ہی گھر میں ہم بالکل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ مجھ سے اب ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب تو انہوں نے مجھ پر ایسا رقیق الزام لگایا تھا جس سے میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ سلمان میرے ساتھ خوش نہیں تھے اور میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ عجیب محبت تھی میری۔ میں ان کی نفرت اور سرد مہری کے باوجود ان کی خوشی کی خواہاں تھی۔ 19-20 برس کی عمر میں ہی میری سوچیں خاصی میچور ہو گئی تھیں۔ میں اب مزید ان کی زندگی میں رہ کر انہیں خوشیوں سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں انہیں بتائے بغیر کالج سے واپسی پر امی کے گھر چلی گئی۔ سلمان کے کمرے میں ایک خط بھی چھوڑ گئی۔ سلمان حیدر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کبھی کسی کو زبردستی محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میں یہ پڑھ کر ہنستی تھی مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ واقعی کسی کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ میں پاگل تھی جو سراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نے سوچا تھا پتھر کو بھی محبت سے موم کیا جا سکتا ہے مگر خوشنما رنگوں والی تتلی کو صرف دور سے دیکھا جا سکتا ہے، پکڑنے کی کوشش کی جائے تو سب رنگ مٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ آپ نے مجھے سمجھنے میں بڑی غلطی کی۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا کہ آپ نے میرے کردار پر شک کیا۔ شاید آپ کبھی بھی میرے ان جذبات کو نہ سمجھ سکیں جو میرے دل میں آپ کے لیے ہیں۔ ضروری نہیں کہ محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کے جواب میں محبت پاتے ہیں۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، آپ کی ماہا۔ میں آ تو گئی تھی مگر اسی کشمکش میں لگی رہی آیا میرا یہ اقدام درست ہے یا غلط۔ امی اور ابو کو میں نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں ان کے پاس سلمان کی اجازت سے رہنے آئی ہوں۔ رمضان شریف کا آغاز تھا، مجھے آئے ہوئے 10 دن ہونے والے تھے مگر سلمان نے پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ میں باقاعدگی سے روزے رکھ رہی تھی۔ اس بار میں پورے خشوع و خضوع سے عبادت کر رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا جب اچانک نازیہ چلی آئی۔ کافی عرصے بعد اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ تم کب سے میکے میں بیٹھی ہو؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بھئی میں تمہارے گھر گئی تھی تو تمہارے اسٹون مین سے ملاقات ہو گئی۔ گھر بھی خاصی ابتر حالت میں تھا اور تمہارے وہ بھی۔ میں نے تمہارا پوچھا تو کہنے لگے کافی عرصے سے میکے میں ڈیرا جمائے بیٹھی ہے۔ ہاں بس ایسے ہی۔ تم سناؤ اسلام آباد سے کب آئے؟ میں نے بات بدل دی۔ کل ہی آئی ہوں، بطور خاص تمہیں کارڈ دینے کے لیے۔ شرمندگی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کارڈ؟ یو مین تمہاری شادی کا کارڈ؟ میں ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ہاں وہ زہیب کے ساتھ۔ ہاں وہ مسکرائی۔ آج کل وہ مسقط سے آئے ہوئے ہیں تو امی ابا نے سوچا بچی کو ٹھکانے لگا دے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی بات اچک لی۔ ویسے تمہاری آنٹی عذرا مان گئی کیسے؟ جبکہ وہ تو زہیب کے بڑے بھائی کے لیے
زہیب نے خود اسٹینڈ لے لیا اور بس ارے ہاں وہ کارڈ میں تمہارے ان کے ہاتھ میں تھما آئی ہوں، آنا ضرور۔ انہیں کیوں دیا؟ میں تمہاری دوست ہوں یا وہی وہ میری دوست کے وہ ہیں، اور ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ارے ہاں یاد آیا، سلمان بھائی کارڈ پر زہیب کا نام پڑھ کر چونک سے گئے تھے۔ اچھا، میں مری مری آواز میں بولی۔ ہاں پوچھ رہے تھے وہ زہیب کے بارے میں، زویا کا کیا حال ہے؟ میں نے جان بوجھ کر ٹاپک چینج کر دیا۔ اس کی بھی منگنی ہو گئی ہے بہاولپور والے کے ساتھ۔ ہاں آج کل اس کی نند امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی اس کی منگنی ہوئی ہے۔ مجھے اس نے فون کر کے بتایا تھا۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا؟ شاید کیا ہو، فون خراب تھا پچھلے دنوں۔ اور تم اپنی سناؤ؟ میں اس کے ساتھ باتوں میں لگ کر کافی حد تک بہل گئی۔ چاند رات کو خالہ، اسما بھابی، عمران بھائی وغیرہ سب لوگ آ گئے۔ سب بڑی گرم جوشی سے ملے۔ خالہ میرے لیے بہت کچھ لائی تھی، مگر سلمان کے بغیر مجھے یہ سب کچھ بیکار لگ رہا تھا۔ اسما بھابی میری خاموشی کو سلمان کی غیر حاضری سے تعبیر کر رہی تھیں۔ وہ سب یقیناً لاعلم تھے۔ سلمان نے بھی میری طرح گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماں ہاں بیٹا، سب لوگ موجود ہیں، فون کر کے سلمان کو بھی بلوا لو، جانے اس لڑکے کو کب عقل آئے گی۔ خالہ کے کہنے پر میں پریشان ہو اٹھی۔ اور کیا شادی کے بعد پہلی عید ہے اور موصوف گھر بیٹھے ہیں؟ اسما بھابی نے کہا۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ انہیں فون کر کے بلانا عذاب لگ رہا تھا۔ بھابی، میں نے اسما بھابی کو ایک طرف اشارے سے بلایا۔ وہ ایسا کریں آپ انہیں فون کریں، میں ذرا شاور لے کر فریش ہو جاؤں۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ سوچ سکا۔ ان کے استقبال کی تیاریاں؟ اسما بھابی معنی خیز انداز میں کھنکاری۔ میں نے مروتاً مسکراہٹ پاس کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ڈر رہی تھی اگر سلمان نے آنے سے انکار کر دیا تو میں کس کس کو وضاحتیں دیتی پھروں گی۔ 10-15 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اسما بھابی اندر داخل ہوئیں۔ ارے ماں، تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ بھابی، وہ بس میں خجل سی ہو گئی۔ چلو آؤ میں تمہیں تیار کروں۔ رہنے دے بھابی، میں نے ٹالنا چاہا۔ ارے ایسے کیسے رہنے دوں؟ پہلی عید ہے تمہاری، میں تو تمہیں دلہن کی طرح سجاؤں گی۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ میرون اور پیچ کنٹراسٹ کا آرگینزا کا غمدار سوٹ اور سوٹ کی مناسبت سے ڈارک میرون میک اپ۔ میں کافی عرصے بعد اس طرح تیار ہوئی تھی، اسی لیے خاصا روپ چڑھا تھا۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر میں خود بھی شرما گئی تھی۔ آج میرے دیور جی کی خیر نہیں، اسما بھابی نے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں سرخ ہو گئی۔ کوئی اندر داخل ہوتے ہوئے کھنکارا تھا۔ اسما بھابی اور میں چونک کر مڑے تو غیر متوقع طور پر سلمان کو موجود پایا۔ میرے چہرے کے تاثرات یک لگ سنجیدہ ہو گئے۔ اسما بھابی شوق سے مسکراہٹ پاس کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر نکلنے لگی تو سلمان راہ میں آ گئے۔ راستہ چھوڑیں پلیز، میں بہت سنجیدہ تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ میں رخ موڑ گئی۔ ان کو ایک بھی تو کیا جا سکتا ہے پلیز، میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں اور میں غلط فہمیوں کی دنیا سے۔ وہ ترکی بترکی بولے۔ مسٹر سلمان حیدر، اب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اپنی بیوی؟ وہ زیر لب مسکرائے۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ ان کا یہ پرسکون انداز مجھ میں جارحانہ پن بیدار کر رہا تھا۔ بے وقوف! وہ سکون سے گویا ہوئے۔ میں بے یقینی کسی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ یہ وہ سلمان حیدر تو نہیں تھے جن کی بے رخی میں پچھلے 7-8 ماہ سے برداشت کرتی آئی تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں لے کر ہی جاؤں گا۔ نو وے! میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دائیں بائیں دروازے پر رکھ دیے، یوں کہ میں بالکل ان کے حصار میں آ گئی۔ اتنی ناراضی؟ ویسے تمہیں حق حاصل ہے ناراض ہونے کا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے۔ میں ان کے اس انداز پر پگھلنے لگی تھی۔ یک لخت آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ پلیز ماں، بس کرو، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ دیکھو مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے روتی ہوئی لڑکیوں کو چپ کروانے کا۔ سلمان آپ بہت برے ہیں، بہت برے، میں آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ تھینک گاڈ! میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال تھا تم میرا سر پھاڑ دو گی، اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے مجھے، میں نے روٹھے پن سے بولی۔ وہی میں تو ٹھہرا اسٹون مین، تم تو باربی ڈال ہو۔ وہ شرارت سے مسکرائے۔ میں ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ آؤ ادھر بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مصری پر جا بیٹھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں بلکہ اپنے سے منسلک لوگوں کو بھی پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میرا شمار بھی اسی قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ فیکٹ ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اچھے سے اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اور مجھ میں یہ خامی ہے کہ میں کھوٹ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی چیز میں ہو یا انسان میں۔ ایک بار میں نے تمہیں اپنے ہی گھر میں کسی زہیب نامی شخص سے فون پر باتیں کرتے سنا۔ یک طرفہ گفتگو سے ہی میں نے الٹے سیدھے اندازے لگا لیے، اور مجھے اب اندازہ ہوا کہ خود سے ہی بنا سوچے سمجھے، بنا جانچ پڑتال کیے مفروضے قائم کر لینے والے لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور مجھ جیسے انا پرست لوگ تو ناقابل تلافی نقصان اٹھاتے ہیں۔ شکر ہے خدا کا کہ میں یہ ناقابل تلافی نقصان اٹھانے سے بچ گیا، ورنہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے والا تھا۔ وہ بڑی تفصیل سے ایک ایک بات کلیئر کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ انہیں تکے جا رہی تھی۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ تھینکس ٹو نازیہ، جس نے بروقت تمام صورتحال کلیئر کر دی۔
باتوں باتوں میں اس نے کالج کے زمانے کی باتیں شروع کر دی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو کزنس کے نام لے کر چھیڑا کرتی تھی اور خاص طور پر تمہارے اسٹون مین کا ذکر بہت ہوتا تھا۔ وہ شرارت سے مسکرائی تو میں جھیل گئی، دل ہی دل میں ناجیہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ تم بہت اچھی ہو ماہا، بیوی کے لیے میرے ذہن میں جو خاکہ تھا تم اس پر 100% پوری اترتی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر ایک خوشگوار زندگی شروع کریں۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ماہا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہو اور میں اپنی متاع حیات کو کھونا نہیں چاہتا۔ کتنا خوبصورت اور مکمل اظہار تھا۔ میں تو سر سے پیر تک ان کی محبت کے خمار میں ڈوب گئی تھی۔ چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں، آج چاند رات ہے نا، اسے اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ یہ یادگار بن جائے۔ سلمان نے یہ کہتے ہوئے دھیرے سے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کے استحقاق بھرے انداز پر میں اپنے آپ میں سمٹتی چلی گئی۔ جناب، چاند رات کو یادگار بنانے کا کام بعد کے لیے اٹھا رکھیے، فی الحال نیچے چلیے، عمران کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسماء بھابی سلمان کا آخری جملہ سنتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں اپنے اس اکھڑ اور لیے دیے رہنے والے دیور کو ستانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں لو جا کر سلمان سے دور ہوئی تھی۔ آسماء بھابی ہماری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے واپس مڑ چکی تھیں۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور میں نے ان کی طرف، پھر ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ دل کا موسم کیا خوشگوار ہوا، گویا ہر شے پر نکھار آ گیا۔ سلمان کی سنگت میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور یادگار عید تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔